طلاق چوتھی قسط۔ حفیظ بھابھی وہ امی نے بریانی بھیجی تھی۔ سمرین نے دروازہ آدھا کھولا اور بریانی کی پلیٹ لے کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ بھی حیران تھا کہ آج بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے واپس آیا۔ سمرین کا دل ابھی بھی بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ احتشام نے حفیظ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں لگی ہوئی تھی کہ شاید احتشام ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ مگر حفیظ، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہی تھی کہ احتشام واپس گھر میں داخل ہوا۔ سمرین کچن میں بریانی رکھی ہے کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ احتشام بھی صبح کا بھوکا تھا۔ اس نے بریانی نکالی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ سمرین دروازے کے پیچھے سے کہنے لگی، اگر میں مان بھی جاؤں آپ کی بات تو کیا حفیظ مان جائے گا؟ سمرین کی رضامندی سن کر احتشام کی جان میں جان آئی۔ وہ انگلیوں سے چاول چاٹتے ہوئے کہنے لگا، وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ بس پلیز میری عزت کی خاطر یہ بات کسی کو مت بتانا۔ سمرین سوچ رہی تھی یہ کیسی جھوٹی عزت کا گمان ہے جو اپنی بیوی دوسرے سے نکاح کروانے میں تو نہیں جائے گی، مگر کسی کو پتہ چلنے سے ختم ہو جائے گی۔ خیر، اب وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ احتشام اور وہ ایک گھر میں تھے مگر الگ الگ کمروں میں سوتے، اور سمرین ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ آنے کی، مگر صرف رات کے کھانے پر اسے ایک ہی میز پر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ احتشام نے ایک ہفتے سے پہلے اپنی امی ابو کو عمرے پر روانہ کر دیا تھا، اور حفیظ رات کا کھانا کھانے اوپر آتا تھا اور اسے شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک عجیب سا احساس سمرین کے دل میں ہوتا جب حفیظ سامنے بیٹھتا۔ شروع میں سب مشکل تھا مگر پھر سب معمول جیسا لگنے لگا۔ آج سمرین کی عدت ختم ہو رہی تھی اور احتشام اور سمرین کے لیے بہت بڑا دن تھا، کیونکہ اب احتشام نے حفیظ سے بات کرنا تھی۔ رات کا کھانا کھا کر سمرین بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ حفیظ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، چلیں بھائی آپ آرام کریں، میں بھی سونے جاتا ہوں۔ احتشام، یار کل تو اتوار ہے، بیٹھو کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اور حفیظ دوبارہ کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گیا۔ سمرین کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی مگر اس کے کان اور دماغ لاؤنج میں ہی تھا۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ حفیظ نہیں مانا تو اس کی ساری محنت بیکار جائے گی اور پھر نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ویسے بھی 6 ماہ بعد حفیظ کی شادی اس کی ماموں ذات سے طے تھی جس کو وہ بے تحاشا چاہتا تھا، اور اس کو چھوڑ کر کیا وہ سمرین سے شادی کے لیے حامی بھرے گا؟ یہی سوچ کر سمرین کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے کہ اچانک احتشام کی آواز آئی، حفیظ میرے بھائی، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ حفیظ بھائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے، کیا ہوا بھائی، مجھے بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں، اگر کچھ پیسے ویسے۔ حفیظ یہ بول کر رک گیا۔ احتشام، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ حفیظ، جی بھائی، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ بس حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ احتشام، حفیظ میری بات بہت تحمل سے سننا، دراصل میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ حفیظ چونکتے ہوئے کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ایسا مذاق نہیں کرتے۔ احتشام، کاش یہ مذاق ہی ہوتا بھائی، مگر یہ سچ ہے۔ حفیظ حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کہ تو بھائی آپ کیا کریں گے؟ احتشام، دیکھو آپ اس گھر کی عزت اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حفیظ اب بات کو کچھ سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہنے لگا، مما میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ احتشام، میرے بھائی تم۔ احتشام کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر ایک بھرپور سانس لے کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ تم سمرین سے نکاح کر لو۔ حفیظ یہ سنتے ہی طیش میں آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی، آپ ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک اور غلطی کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، پلیز آپ مجھے اس سب سے دور رکھیں۔ احتشام، دیکھو میرے بھائی، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ٹوٹے گھر کے بچے تمہیں پتہ ہے کہ بگڑ جاتے ہیں، پلیز اپنے بھتیجا بھتیجی کے لیے ہی مان جاؤ، تم ہماری آخری امید ہو۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حفیظ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمرین نے جب دیکھا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ کمرے سے تیز تیز باہر آئی اور حفیظ کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ پھر اس نے بھی حفیظ کی منت کرنا شروع کر دی، حفیظ پلیز تم مان جاؤ، دیکھو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے، اپنی بھابھی کے بارے میں کچھ تو سوچو۔ اور حفیظ کا ہاتھ پکڑ کر گڑگڑانے لگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔